ذکر معصوم عالم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش ذکر معصوم عالم میں آپ کا یہ خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ایام فاطمی کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں اور ذکر معصوم عالم بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اور آپ اہل بیت ٹی وی پر مسلسل جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان ایام میں، وہ ہماری کوشش یہی ہے کہ شہزادی کونین بنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ گفتگو ہو اور کچھ حقائق سامنے آئیں۔ تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ایک بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں آپ سے ناظرین، بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جہاں ایک طرف بہت اعلیٰ افسر ہیں اور بیوروکریسی ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ دوسری طرف ایک اچھے اسلامک اسکالر کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہمارے عزیز برادر محترم سید ناصر علی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آج کے اس ذکر معصوم عالم پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آئیے سماعت فرمائیے سید ناصر علی صاحب سے خصوصی ان کا یہ بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اپنے کچھ خاص مخصوص بندے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے دو حصے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے، وہ پروردگار عالم جو ایک کن کے ذریعے پوری کائنات تخلیق کر دیتا ہے، ظاہر ہے اس کا چاہنا ہی کافی ہے۔ تو پہلے اللہ اپنی چاہت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ آیت کتنی اہم ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ رجس کو، گندگی کو دور رکھے۔ کس سے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے دور رکھے۔ تو یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی امپیورٹی کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ میں پھر سے پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ویطہرکم تطہیرا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو رجس کو اہل بیت سے دور رکھنے کا اللہ ارادہ کر رہا ہے، یہ عطا تو ہے
लेकिन अल्लाह ये कह रहा है युतहरिकुम तथीरा, जो तुम्हें पाक रहने का हक है। अल्लाह उन खास बंदों को जिसके लिए वो इरशाद फरमा रहा है कि आपसे रिस्क को वो दूर रखेगा, और ये रिस्क को दूर रखना इनका हक है। हक तब मिलता है जब आप उसके हकदार होते हैं, और हकदार कब होते हैं? जब आप में वो सिफात होती है, आप वो सिफात के हामिल होते हैं जिसके जरिए आपको ये हक मिल जाता है। जाहिर है हक इम्तिहान के बाद ही मिलता है। तो लिहाजा अल्लाह इस आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अहले बैत से रिस्क को वो दूर रखेगा, और रिस्क को ये दूर रखना अहले बैत का हक है। यहां पर मैं रुक के एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसी कुरान में अल्लाह ने जब पहले इंसान को खल्क किया, जनाब आदम को, तो उनको भी एक हिदायत दी थी, और वो हिदायत क्या थी कि ऐ आदम और उनकी ज़ौजा, तुम इस जन्नत में रह सकते हो, इस जन्नत की जितनी खुसूसियात हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, वला तक़रबा हाज़िही शजरता। बस एक बात याद रखना कि ये जो पेड़ है एक शजर है, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना, इसके नजदीक नहीं जाना, इसके कुर्ब में, तक़रबा हाज़िही अश-शजरता तकूना, इस शजर के करीब नहीं जाना। अगर चले गए तो क्या होगा? मिनज़ ज़ालिमीन, फिर तुम ज़ालिमीन में हो जाओगे। अगर आप अल्लाह के इस तंबीहाना हिदायत और दूसरी तरफ शफकताना अंदाज जो अहले बैत के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो पहला नबी अल्लाह ने बना के भेजा, जो पहला इंसान था, उसको जो हुक्म हो रहा है वो तंबीहाना है। एक तरफ कहा जा रहा है, ये नहीं अल्लाह कह रहा है कि ए अहले बैत तुम खुद को रिज्क से दूर रखो। अल्लाह आये तथीर में कह रहा है कि मैंने रिज्क को अहले बैत से दूर रखा। यह मुकाम अहले बैत है जहां हर तरह के रिज्क को अहले बैत से दूर रखने का अल्लाह इरादा जाहिर कर रहा है। जाहिर है कि अल्लाह का इरादा ही काफी है। और दूसरी तरफ जो बशर अव्वल बना, जो पहला खलीफा बना के भेज रहा है, जो पहला नबी बनेगा, उसको हिदायत की क्या की जा रही है कि आदम तुम इस शजर से खुद को दूर रखो। शजर से नहीं कहा जा रहा है कि तुम आदम और हव्वा से खुद को दूर रखो। अगर जो आये तत्हीर में मफहूम था, अगर वही मफहूम आदम के साथ किया जाता तो आदम का तर्के औला नहीं होता, क्योंकि वहां तंबी आदम को की गई थी, वहां जिम्मेदारी आदम को दी गई थी कि आप उस शजर के नजदीक ना जाएं।
اگر اللہ اس شجر کو یہ ہدایت کرتا کہ تم آدم کے نزدیک نہ جاؤ تو پھر ترک اولا کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر وہ لغزش بھی نہیں ہوتی۔ یہ مقام اہل بیت ہے کہ وہاں اہل بیت کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رزق سے دور رکھیے، بلکہ رزق کو کہا جا رہا ہے کہ رزق اہل بیت کے نزدیک بھی نہیں آئے گی، ہم اس کے اہل بیت سے دور رکھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام اہل بیت یہ ہے کہ وہ تو طیب و طاہر ہے ہی، لیکن کوئی دوسری شے جس میں رزق کا شائبہ بھی ہوگا، اللہ اس شے کو ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ یہ مقام اہل بیت ہے، اور اللہ کی یہ محبت ہے اہل بیت کے تئیں، ان خاص اشخاص کے تئیں، ان خاص نفوس کے تئیں، کہ اللہ فوراً یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ سمجھنا کہ یہ میں ان پر کوئی مراعات کر رہا ہوں، بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، جو ان کے پاک رہنے کا حق ہے، تو اللہ یہ بھی بتا رہا ہے یہ ان کا حق ہے۔ یہ منزلت اہل بیت ہے۔ اب یہاں رک کے میں ایک بات کہوں گا کہ اگر اس آیے کریمہ کے اس ٹکڑے کا تھوڑا اور تجزیہ کر لیا جائے اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس آیے کریمہ کے نزول کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہرحال حدیث قصہ میں موجود ہے۔ آپ سبھی لوگ حدیث قصص کے مفہوم سے بھی واقف ہیں، ان کے رموز سے بھی واقف ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت گھر کے لوگ۔ اب یہ نزول آیت جو ہوئی، گھر کس کا تھا؟ وہ بستر کس کا تھا؟ وہ چادر کس کی تھی؟ وہ لوگ کون تھے جو اس چادر کے نیچے تھے اور جن پر یہ آیت کا اطلاق ہوا؟ اب یہ بیک گراؤنڈ ہمیں حدیث قصہ میں بہت واضح طور پر ملتا ہے۔ حضور اعلیٰ، مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا، آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے حدیث قصہ نہیں پڑھنی یہاں پر۔ حدیث قصہ کا وہ حصہ جو اس آیے کریمہ کے نزول کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جو منظر ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ میں جلدی خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے بتاتا چلوں کہ گھر فاطمہ کا، اب اس گھر میں گھر کے لوگ آنے شروع ہوئے، رسول اکرم آتے ہیں، اپنے جگر پارا، اپنی سکون دل جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے جو عام اصطلاحاً میں ہندوستان میں جیسے کہتے ہیں کہ بدن ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنی چادر اپنے بابا کو ارسال کی اور کہا کہ آپ
اس چادر کو اوڑھ لیں. اور اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے امام حسن آئے, امام حسین آئے, مولا کائنات آئے, اور خود جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ بھی اس چادر یمانی کے نیچے آ گئے. ایسا نہیں کہ آج جو بھی آ رہا تھا وہ سب اس چادر یمانی کے نیچے آ رہے تھے. لہذا جب ام سلمہ آئی ہیں اور انہوں نے بھی اجازت مانگی ہے تو رسول نے کہا ہے, بشارت دی کہ بے شک تم جنت میں جاؤ گی, لیکن اس چادر کے نیچے اجازت نہیں ملی. بہرحال جب یہ 5 ہستیاں اس چادر کے نیچے آ گئیں تو اب جبرائیل آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جبرائیل جن کا اس گھر میں مسلسل آنا جانا ہے, آشنا ہے ان نفوس سے, روزانہ کی دیکھ ہے, روزانہ کی دیکھ بھال ہے, روزانہ ان سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن اب آج تو کچھ بات ہی اور ہے, کچھ مسئلہ ہی اور ہے. اب وہ جبرائیل جو خود نور کی حیثیت, جو خود نور ہے, ان کے خود کے خلقت نور سے, سردار الملائک, ان 5 نفوس سے آشنا. لیکن آج کیا ہو گیا کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو اللہ سے سوال کرتے ہیں, یا رب امن تحت الکسا, پروردگار عالم اس چادر کے نیچے کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا, یا جناب جبرائیل آپ نہیں جانتے کہ یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید جناب جبرائیل یہ جواب دیں کہ آج تو مجھے اس چادر کے نیچے صرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے. یہ مجموعہ نور ہے, یہ مجسمہ نور ہے. آج تو نور کا ایک مجموعہ ہے جو اس چادر کے نیچے ہے. آج کوئی بشری حیثیت نیچے نہیں ہے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ جناب جبرائیل کی نظر بھی نہ پہچان سکی کہ اس چادر یمانی کے نیچے کون ہستیاں ہیں, کیونکہ آج جو ہستیاں ہیں وہ پیکر نوری میں, اور نور بحیثیت خود نور کی کوئی جنس نہیں, نور نور ہے, اس کی اپنی ایک خلقت نور, اس کی اپنی ایک وضاحت ہے. لہذا جب یہ نفوس اپنے پیکر نورانی میں ایک ساتھ جمع ہو گئے تو اب جبرائیل کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے. اب پروردگار عالم کا جواب بھی سنیے. فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ. اب اللہ بھی جو جبرائیل کو جواب دے رہا ہے پروردگار عالم, تو پروردگار عالم کا وہ ایک اپنا انداز کہ یہ ہیں کون. تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اہل بیت محمد نہیں کہہ رہے, اہل بیت النبوہ, نبوت کے اہل بیت, وہ معدن الرسالہ, رسالت کے معنی. اللہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آج ان کو بشری حیثیت سے نہ سمجھو, آج یہ پیکر نورانی ہے اور یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, یہ رسالت کے مادین ہیں.
لیکن اللہ اس کو آج وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ لیفٹ ٹو دا چانسز. آج اللہ واضح ترین طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت النبوہ ہیں کون، مادن الرسالہ ہیں کون. جب ان کی خصوصیات، ان کی پیکر نورانی کو نبوت اور رسالت کے اہل بیت اور مادین ہونے کا اعلان کر چکا، تو اب کہتا ہے کہ سنو، اب تم ان کو اگر ان کے بشری حیثیت سے بھی جاننا چاہو تو میں بتاتا ہوں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس چادر یمانی کے نیچے جو نبوت کے اہل بیت ہیں، جو رسالت کے مادین ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا، ان کے والد بزرگوار ہیں، وہ بالہا وہ بنوہا، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے. اللہ نے جناب جبرائیل کے اس سوال کا اتنا میسر، اتنا وسیع اور اتنا روشن جواب دیا تاکہ آنے والی کوئی بھی قوم قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا. ان کے منصب کے ذریعے، ان کی خصوصیات کے ذریعے، ان کے پیکر نورانی کے ذریعے، اور پھر ان کے بشری حیثیت کے ذریعے باور کر دیا، پہچانوا دیا کہ اس چادر کے نیچے ہیں کون. اللہ نے یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دی کہ جو اس چادر کے نیچے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ شاید کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. محبوب کبریا، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے، وہ شخصیت آج اس چادر کے نیچے. امام متقیان، مولائے کائنات، ولی اللہ، وہ شخص آج اس چادر کے نیچے. حسن مجتبی، جنہیں رسول خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شافع محشر، امام حسن اور امام حسین. امام حسن کے لیے صاحب حوضی کہا. سرکار سید الشہداء کے لیے رسول خود فرما رہے ہیں کہ یہ شافع محشر ہے، شافع امتی، امت کے لیے شفا کا باعث بنے گے. یہ وہ نفوس ہیں، اور ان سب
کے ساتھ وہ ذات اقدس جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے لیے رسول کہتے ہیں اگر فاطمہ کو کسی نے اذیت دی تو گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ صاحب نار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان 5 نفوس کو اللہ انٹروڈیوس کس کے ذریعے کروا رہا ہے، جبکہ اس میں اس چادر کے نیچے ہر نفس شاہکار پروردگار عالم، لیکن اللہ کے شاہکار تخلیق النفوس کو جب اللہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے تو اس نے ایک مرکز بنایا پہلے، اور اس مرکز پہ سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو مامور کیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ، وہ فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر یہ نفس یہ ہمارے قریب ترین بندے ہیں، لیکن آج انٹروڈکشن جو ہوگا وہ ہوگا اس گھر کی مالکن سے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو بات گھر کی ہے، آیت نازل ہونے والی ہے اہل بیت کے لیے، نہیں گھر کے لوگوں کے لیے، اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ ذات ہے جو خود یہ کہتی ہے کہ میں کنیز خاص ہوں پروردگار عالم کی۔ آپ یاد کریں وہ قصہ کہ جب جناب فاطمہ زہرا ایک یہودی کے گھر گئی ہیں اس کی بیٹی کی شادی میں، اور وہاں یہ واقعہ ہوا کہ ان کے آنے سے جو الفاظ ہیں کہ سارا گھر ان کے نور سے معطر ہو گیا، اور سبھی یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد سبھی عورتوں کو ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا، ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، آپ نے جا نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور دعا کیا تھی کہ پروردگار میں تیری کنیز خاص ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آدھی دلہن مر گئی۔ معجزہ کیا تھا کہ ان کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی۔ جناب فاطمہ نے خود کو جب انٹروڈیوس کرایا ہے تو اللہ کی کنیز خاص، لہذا اللہ بھی آج اپنے محبوب ترین بندوں کو جب انٹروڈیوس کرا رہا ہے تو وہ اپنی کنیز خاص کو اس مرکز طہارت پر معمور کر کے ان کے ذریعے کروا رہا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی منزلت تھی جس کو اللہ باور کرانا چاہتا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ جو دیگر 4 افراد جو آج چادر تطہیر کے نیچے ہیں یہ سب عظیم ترین ہستیاں ہیں، لیکن ان کی پہچان میں جو مرکز عصمت و طہارت ہے میں ان کے ذریعے کراؤں گا۔ یہ ہے مقام فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ وہ ہیں جو جنت کی ملکہ ہیں، جنت ان کی جاگیر ہے، اور یہ جاگیر کوئی انسانوں نے تھوڑی دیر رکھی ہے۔ یہ لہذا آپ نے بار بار سنا ہوگا، خاص طور پر بچوں کے لیے، کہ
اگر جناب فاطمہ زہرا کو کھانا منگوانا ہے تو جنت سے کھانا جاتے تھے، بچوں کے کپڑے منگوانے ہیں تو جنت سے سلک آ جاتے تھے۔ یہ باتیں کوئی ذہن کی اپج نہیں ہے، اس کے مشاہدات مدینہ میں رہنے والے سارے لوگ تھے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی تھی۔ لیکن وہی فاطمہ زہرا جن کے ایک اشارے پہ جنت سے خوان چلے آتے تھے، بچوں کے کپڑے سل کے چلے آتے تھے، لیکن وہ مزاج پروردگار عالم سے خود اتنا آشنا کہ انہیں پروردگار عالم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی منشا کیا ہے۔ یہ شناسا ایسے تھی یہ ذات کہ جو وہ جانتی تھی کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ صفات الہی ان کی مظہر ہیں یہ لوگ۔ اللہ، جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا، اللہ رازق ہے، رزاق ہے، وہ موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے اور فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ رزاقیت ہے، وہ اس کی رحمانیت ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ اس کا بھی خالق ہے جو اس کو نہیں مانتا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ وہ در تھا جہاں فرشتے کبھی سائل بن کے آ جاتے تھے، کبھی مسکین بن کے آ جاتے تھے، کبھی بیمار بن کے آ جاتے تھے۔ سوال ایک روٹی کا ہوتا تھا، لیکن یہ در سیدہ تھا، یہ گھر جناب فاطمہ زہرا کا تھا کہ جس کے در پہ اگر سائل بن کے آ گیا، مسکین بن کے آ گیا، بیمار بن کے آ گیا، تو سوال بھلے ہی صرف ایک روٹی کا تھا، لیکن گھر میں جتنی روٹیاں تھیں وہ سب دے دی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی نظر ہمیشہ اللہ کے صفات پر تھی، اس کی منشا پر ہوتی تھی۔ اللہ کو ان سے کوئی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اتنا شناسا تھے پروردگار عالم کے کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کی صفات کیا ہے۔ اللہ کی صفات یہ ہے کہ بارہا پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح ہم سے، تم ایک مانگو گے ہم ہزاروں دے دیں گے، بے حساب دے دیں گے۔ لہذا کوئی اگر سائل آ گیا، چاہے آنے والا ملائک ہی کیوں نہ ہو، بھیس بدل کے ہی کیوں نہ آ رہا ہو، ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب ان کے در پر آیا تو وہ سائل بن کے آیا، مسکین بن کے آیا، بیمار بن کے آیا اور سوالی بن کے آیا۔ لیکن جب سوالی بن کے آیا تو اسے صفات الہی تھا کہ جیسے اللہ کے حضور میں کوئی سوالی بن کے جاتا ہے تو وہ مانگتا ایک ہے، اللہ بے حساب دیتا ہے۔ ان کے در پر بھی جو آ گیا، چونکہ یہ مظہر صفات الہی ہے، یہ شناسائے پروردگار عالم ہے، یہ پروردگار عالم کے مزاج سے واقف ہیں، تو سوال ایک روٹی کا، گھر میں جتنی روٹیاں ہیں وہ جا رہی، خود بھوکے لیکن سائل کو دے رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہے۔ اور اللہ نے جب ان کے صفات ہیں، جو ان کے مرتبے ہیں، جو ان کا وجود جو ہے، اللہ وہ دنیا پر جب عیاں کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا کہ اللہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا،
یہ تو بےغیرت انسان ہیں جو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی روگردانی کرتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ در وہ ہے جہاں ملائک آتے ہیں, دن رات آتے ہیں. یہ در وہ ہے جہاں رسول چوکھٹ پہ آ کے صبح شام سلام کرتے ہیں. مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے در بند سوائے ایک در کے, وہ در فاطمہ زہرا. اور معجزات اور کمالات کے درجے پر بھی آپ دیکھیں تو یہ وہ در ہے جہاں ستارے اتر رہے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا نہ ہو. میں یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بار میرے بہت عزیز اور قریب دوست, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ در سیدہ پہ ستارے اترے, اب یہ ستارے جو ہیں یہ بظاہر یہاں سے تو دیکھنے میں بہت چھوٹے سے لگتے ہیں, لیکن اصل میں تو اس پوری جو یہ ہماری دنیا ہے اس سے کئی گنا بڑے ہیں یہ ستارے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ستارے در سیدہ پہ اترتے ہوں؟ دیکھیے, ذہن انسانی اپنی کم عقلی کی بنیاد پر, فقدان علم کی بنیاد پر, علم کی کمی ہونے کی بنیاد پر یہ سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. لہذا اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ شاید اگلے زمانے والے میرے اوصاف کو, میری منزلت کو, میرے معجزات و کمالات کو شاید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں, کیونکہ ان کے نزدیک آج کے مقابلے میں, یعنی ان کے دور کے مقابلے میں علم زیادہ ہوگا. تو جیسے جیسے علم بڑھے گا لوگ اہل بیت کے اوصاف و کمالات کو اتنا ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لہذا جب یہ سوال کیا گیا ہم سے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ خود سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے فزکس پڑھے ہوں گے, ایسٹرونومی پڑھی ہوگی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ستارے ہیں, ایک تھیوری ہے, تھیوری آف ایکسپینشن اینڈ تھیوری آف کنٹریکشن, یعنی یہ جو سیارے ہیں, یہ تارے ہیں, ستارے ہیں, سیٹلائٹس ہیں, ان میں ایک ان کی خاصیت ہے کہ ان میں پھیلاؤ ممکن ہے, وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تھیوری آف ایکسپینشن کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور ایکسپینڈ کرتے 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 اتنے بڑے جاتے ہیں جس کو کولیپسنگ سٹار بولتے ہیں, اتنے بڑے ہو گئے کہ پھر وہ ان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ماس اتنے زیادہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ستارے ہیں ان میں ایکسپینڈ کرنے کی قوت ہوتی ہے, ان میں بڑھنے کی قوت ہوتی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں, ہر مخلوق جو ہے اللہ کی اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے. ایک نوزائیدہ بچہ جو پیدا ہوا چھوٹا سا تھا, اس میں وسعت پر بڑھتا 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 گیا اور پھر بڑا ہو گیا. اللہ نے جتنی اس کی وسعت دی ہے وہاں تک وہ بڑھتا ہے. ایک سیڈ ہے, اگر اس کو آپ دیکھیے تو بظاہر ایک بہت ہی چھوٹا, لیکن اس کے اندر ایک جھماٹ پیڑ ہے. اس میں ذرا پانی مل گیا, نمی مل گئی, ایک زمین مل گیا, اور اس کے بعد اس میں سے ایک بہت ہی لہیم شہیم پیڑ آ جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ تھیوری بتا رہی ہے, کہ ظاہر بات ہے کہ ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہے, خلق کیا ہے اللہ نے, تو اس میں وسعت پائی جاتی ہے, یعنی وہ ستارے پھیل سکتے ہیں. اور اس کے برعکس ان میں ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ ان میں کانٹریکشن بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں, ان میں کانٹریکشن ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں.
अब देखिए, ये साइंस है। ये तो साइंस ने कहा कि जब ये स्टार में एक्सपेंशन होता है, जब फैलाव होता है, तो एक वक्त इतना फैल जाते हैं कि वो कोलैप्स कर जाते हैं, और वो उनके लिए उस सितारे की मौत है, वो इसको ब्लैक होल बोलते हैं। और उसके बरक्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं अपने साइज से छोटा भी हो सकता है। अब साइंस ने ये तो बता दिया कि उनमें ये खासियत पाई जाती है कि ये सितारे छोटे हो सकते हैं। कितने छोटे हो सकते हैं ये पता नहीं, लेकिन खासियत तो पता है, ये साइंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सितारे में वो कुव्वत पाई जाती है कि वो अपने को फैला भी सके और अपने को छोटा भी कर सके। लिहाजा जब अल्लाह ने मामूर किया कुछ सितारों को कि वो जनाब फातिमा जहरा की चौखट पर आके सलामी दें, तो अल्लाह ने चूंकि उनमें वो कुव्वत पैदा कर दी थी कि वो अपने आप को छोटा कर सके, तो जब ये सितारे दर सैयदा पर उतरे तो उन्होंने अपने को छोटा कर लिया। और इस मौके पर मैं एक बात और कहूं कि ये दर सैयदा है, यहां तो आने वाले की रिफत यह है कि अपने को छोटा करके आए, उसी में उसकी सरफराजी और कामयाबी है। यहां सरकशी करके आने की जरूरत नहीं, यहां तो कामयाबी उस शय की वही है, यहां उसकी सरफराजी यही है कि इस दर पर आने वाला अपने को छोटा करके आए। लिहाजा ऐन इसी के मुताबिक दर सैयदा पर उतरने वाले सितारे ने अपने आप को छोटा करके इस दर पर आए। लिहाजा ये कोई ऐसी ही उड़ी उड़ाई बातें नहीं है, हवा हवाई बातें नहीं, ये दर सैयदा है। यहां हर वो बड़ी चीज जो आ रही है अपने आप को छोटा बन के आ रही है। ये वो दर है जहां जिब्राइल भी इजाजत लेके आते हैं, ये दर है जहां मलकुल मौत, जिन्हें कहीं भी जाने के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती, ये वो दर है कि जहां यहां आने के लिए भी उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। ये दर सैयदा है। क्यों? ये मजहर इस्मत व तहारत है, ये मरकज इस्मत व तहारत है। इनके जरिए अल्लाह ने रसूल अकरम को पहचानवाया है, इनके जरिए अल्लाह ने मौलाए कायनात को पहचानवाया है, इनके जरिए अल्लाह ने हसनैन को पहचानवाया है दुनिया से। ये वो ज़ात अक़दस है। लिहाजा अब ये बात अलग है कि अल्लाह ने तो अपने तरफ से इनके वजूद को, इनके जो स्टेटस है, इनकी मंजिलत को दुनिया के सामने रोशनास करा दिया कुरान के जरिए, रसूल के जरिए। भाई और क्या चाहिए? अल्लाह जिस शख्सियत को कुरान के जरिए पहचानवा रहा है, अपने रसूल के जरिए पहचानवा रहा है, भाई यही तो वो वाहिद शख्सियत थी कि जब वो आती थी, वो शख्सियत तो जो फख्र कायनात है, वजह खिलकत कायनात है, वो उनकी ताजीम में खड़े हो जाया करते थे। ये एक बाप अपनी बेटी की ताजीम में खड़ा नहीं हो रहा था। अगर किसी मुसलमान को ये तासुर आ जाए तो फिर हर मुसलमान पे वाजिब हो जाए, क्योंकि सुन्नत रसूल बन जाए
کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن کہیں بھی مسلمانوں نے اس کو سنت رسول نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ یہ منصب تھا، نبوت عصمت طہارت کے لیے تعظیم میں کھڑی ہو جائے۔ یہ تھا جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ، جس کی تعظیم میں نبوت کھڑی ہو جائے، اور وہ نبی جو فخر کائنات ہے، جو سردار الانبیاء ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، اللہ کے نزدیک اس سے کوئی قریب نہیں، لیکن یہ منزلت فاطمہ زہرا کہ وہ جب بھی آتی رسول اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تعظیم تھی، باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، یہ مرکز عصمت و طہارت کو دنیا کے سامنے باور کرانے کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو ان کو کبھی دکھ نہ دینا، ان کو کبھی جھوٹا نہ قرار دینا، ان کی کبھی بے عزتی نہ کرنا، ان سے کبھی الجھنا نہیں، ان کو کبھی رلانا نہیں، ہمیشہ ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، کیونکہ جب رسول جس شخصیت کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو، اور یہ بارہا مسجد نبوی میں یہ منظر دیکھا گیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کوئی ڈھکی چھپی تھی، لیکن ہوا کیا، رسول کی آنکھ بند ہوئی اور وہ شخصیت جو مرکز عصمت و طہارت تھی، وہ شخصیت جس کے چوکھٹ اتنی معتبر تھی کہ رسول اس چوکھٹ سے گزرتے وقت بھی سلام کرتے تھے، یہ چوکھٹ اتنی عظیم تھی جس کو لانگنا بغیر اجازت کے نہ جبریل اس کو عبور کرتے تھے، نہ ملک الموت عبور کرتے تھے۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جہاں ملائک فخر محسوس کرتے تھے اس چوکھٹ پر آ کے، ایک سائل بن کے، مسکین بن کے، بیمار بن کے، گدائی کے لیے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ وہ چوکھٹ تھی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی دیکھا گیا کہ یہی وہ چوکھٹ تھی، یہی وہ گھر تھا، یہی وہ شخصیت تھی، یہی مدینے والے لوگ تھے، اور آج کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، آج اسی گھر کی چوکھٹ پہ آگ لے کے پہنچ گئے، اسی گھر کو تاراج کرنے کے درپے ہو گئے۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ گھر ہے اور اس کے مکین کون ہیں، یہ چوکھٹ کس کی ہے؟ لیکن یہ ستم ظریفی تھی کہ لوگ اسی چوکھٹ کو تاراج کرنے کے لیے آ گئے۔ اس در کو آگ لگا دی گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس دروازے کے پیچھے کون ہے، جگر گوشے رسول
محمد عربی کی قریب ترین شخصیت، جنہیں رسول اپنے جگر گوشہ کہتے، جنہیں اپنے بدن کا حصہ کہتے، اور اتنا زیادہ محبت کہ رسول بارہا لوگوں کو کہتے کہ دیکھو انہیں اذیت نہ دینا، انہیں اذیت دیا تو تم نے مجھے اذیت دی۔ کیا مسلمان اتنی جلدی رسول کو بھول گئے؟ ان کے ارشادات کو بھول گئے؟ لیکن ہوا تو یہی، اور اتنا ستایا اللہ نے جس شخصیت کو مرکز طہارت بنا کے مباہلے کے میدان میں اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر کے بھیجا صداقت کا، بھرے مجمع میں اسے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، بھرے مجمع میں ان کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی اس مجمع میں کھڑی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور حاکم وقت تعویلیں دے رہا ہے ان کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے۔ کیا یہی رسول کے تئیں محبت کا اظہار تھا کہ جسے رسول اپنے جگر، دل، بدن کا ٹکڑا کہہ رہے ہو؟ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور دنیا وہ حق دینے کو تیار نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا تھا کیا؟ ان کی گواہی کو جھٹلایا جا رہا ہے، جس کے گواہ بن کے، اللہ کے گواہ بن کے جو میدان مباہلہ میں گئے، ان کی گواہی کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کون سے مسلمان تھے؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، پوری دنیا جانتی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور رحلت رسول خدا کے بعد کبھی چین سے نہیں رہی، دن رات روتی رہتی تھی۔ ان کے رونے تک پر اہل مدینہ کو پریشانی۔ یہ کیسا عشق رسول تھا؟ سب کو پتا ہے۔ علی کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ فاطمہ زہرا کو سمجھا دیں کہ یا تو وہ دن میں رو لیا کرے اور رات میں رو لیا کرے۔ پہلی بار رونے پر پابندی نہ صحیح، ریشننگ کی گئی، کیا بس آپ اتنے وقت روئیں۔ کیا یہی رسول سے محبت کی دلیل تھی کہ جناب فاطمہ کو اپنے بابا پر رونے کے لیے بھی شہر سے باہر جانا پڑتا؟ یہ ظلم شاید ہی کسی پر کیا گیا، اور ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جن پر یہ ظلم بس ظلم کیے جا رہے ہیں، جن کے گھر جلا دیے گئے، جن کے دروازے اکھاڑ دیے گئے، اور اکھڑے ہوئے دروازے سے کچل کے جن کے شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اہل مدینہ کے سامنے ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے تو جناب فاطمہ زہرا نے مرثیہ کہا کہ اگر جو مجھ پر ظلم کیے گئے، اگر وہ
پہاڑوں پر ہوتے اور دن پر بھی ہوتے تو وہ دن مانند رات ہو جاتے، یہ پہاڑ گالے بن جاتے۔ کتنا زیادہ دکھ دیا گیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ بس میں اپنی بات اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ وہ پروردگار عالم جس نے اپنی بھیجی گئی اونٹنی پر ظلم کے ذیل میں ایک پوری قوم پر عذاب نازل کر کے نیست و نابود کر دیا تھا، جناب فاطمہ زہرا پر جو اہل مدینہ نے جو ظلم کیا، ہر ایک ظلم پر پروردگار عالم اس کائنات کو ختم کر دیتا، جس کائنات کو انہی کے محبت میں بنایا گیا تھا، اس کائنات کے بقا کا کوئی حق نہیں تھا جتنا ظلم جناب فاطمہ زہرا پر کیا گیا۔ پھر بھی اگر یہ دنیا بچ گئی، پھر بھی اللہ کے عذاب و عطاب سے اگر یہ بچ گئی تو یہ بھی صدقہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ کے مزاج سے واقف ہے، اللہ کی منشا سے واقف ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے وہ اولو العزم پیغمبر، ان کے دور میں جو باتیں ہوئی وہ بھی سامنے تھی، اور اللہ کا ان سے کیا کہنا یہ بھی سامنے تھا۔ جناب موسیٰ، جناب نوح، ان گنت اور پیغمبر جب ان پر ظلم ہوئے اور وہ اب چکے تھے اس ظلم سے، تو اللہ کے حضور میں انہوں نے بد دعا کی، کیا بہت ہو گیا، اب ان پر عذاب نازل کر۔ لیکن ان کے ہر دعائے پر اللہ کہتا ہے ابھی آپ کچھ اور کوشش کریں، آپ کچھ اور کوشش کریں، آپ کچھ اور کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے عذاب پہ اس کی رحمت غالب ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کو اللہ کا یہ مزاج ظاہر ہے کہ وہ مزاج شناسی تھی اللہ کی، لہٰذا اتنے ظلم کے بعد بھی اس ظلم پر روئیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے پروردگار عالم کے حضور میں بد دعا نہیں کی۔ اگر انہوں نے بد دعا کا قصد بھی کر لیا ہوتا تو وہ پروردگار عالم جو ایک اونٹنی کو زد و کوب کرنے کے سزا کے طور پر ایک پوری قوم کو جس نے نیست و نابود کر دیا تھا، وہ اس پوری کائنات کو ختم کر دیتا، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے طفیل میں یہ کائنات بچ گئی، کیونکہ وہ بیٹی تھی رحمت العالمین کے، جنہیں عالمین کا رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا، ان کی وہ بیٹی تھی۔ اور جس شخصیت کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا، ان کی بیٹی ہونے کے ناطے، اللہ کی کنیز خاص ہونے کے ناطے، اللہ کی مزاج شناس ہونے کے ناطے، وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں یہ تمام دکھ درد تو سہ لوں، لیکن امت مسلمہ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کیونکہ اللہ کی منشا یہی تھی۔ لہٰذا جناب فاطمہ زہرا نے وہ تمام ظلم جو ان پر کیے گئے، انہوں نے اس ظلم کو سہ لیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اسی ذیل میں یہ دنیا بچ گئی۔ یہ دنیا ہمیشہ جناب فاطمہ زہرا کی مرہون منت رہے گی کہ انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی اس شخصیت کو چنا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی شاہکار تھی۔ اللہ نے جس شخصیت کو مرکز طہارت بنایا تھا،
مرکز عصمت بنایا تھا، انہوں نے بھی اللہ کے اس قدم کو، اس کی لاج رکھ لی، اور اللہ کو بھی اس ذات پر فخر ہے۔ سلام ہو مادر حسنین پر، سلام ہو اس بطول پر، زوجہ علی پر، رحمت للعالمین کی بیٹی پر، جس نے تمام انسانوں اور انسانیت کی لاج رکھ لی۔ ہاتھ اٹھے تو صرف دعا کے لیے، بد دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھے، اور اس کے ذہن میں یہ دنیا بچ گئی۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، یہ تھے محترم سید ناصر علی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ ہماری درخواست پر انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر آج کے اس پروگرام ذکر معصومہ عالم میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام تر بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، اب یہ آپ کا خادم سلیم امروہی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ اہل بیت ٹی وی کے اس خاص پروگرام ذکر معصومہ عالم میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔